حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، ایک بدو، ایک دیہاتی ان پڑھا حضور کی بارگاہ میں آ گیا، اگرچہ وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، نبی کریم کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں غریب ہوں، بھوکا ہوں، مجبور ہوں، کچھ دیجئے۔ نبی کریم نے دیا، اور حضور جس کو ایک قطرہ دیتے تھے نا، اس کی کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جایا کرتی، کئی نسلوں کی بھوک چلی جاتی، کئی نسلوں۔ یہ جب سے لوگوں نے جیبوں پہ نظر ڈالنی شروع کیا نا، بھوک بڑھ گئی ہے، بندوں کی جیبوں پہ جو نظریں رکھتے ہیں تو بھوک بڑھ گئی ہے۔ جب سے نعت خانے اور خطیب نے دیکھنا شروع کیا نا کہ نوٹوں کی دتھی کس کے پاس ہے، اس وقت سے بھوک زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر توجہ رسول اللہ کی عطا پہ رہتی نا تو پھر تو کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جانی۔ بھوک بڑھتی ہے جب لوگوں پہ توجہ رہتی ہے۔ کرو مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا۔ اب ہمارے ہاں جب کوئی دیتا ہے تو فوراً وہ مطالبہ بھی کرتا ہے، میرا احسان بھی ماندو، میری تعریف بھی کرو، میرے پل بھی باندھو۔ وہ جس نے محفل کے اشتہاروں کے پیسے دیے ہوتے ہیں وہ بھی کہتا ہے میرا نام لو، اور جس نے دیگوں کے پیسے دیے ہوتے ہیں اس کا بھی نام نہ لے تو وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور جس نے ٹائلیں لگوائی ہوتے ہیں اس کا بھی کسی ٹائل پہ نام لکھنا ہی پڑتا ہے۔ یہ ساری مجبوریاں اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے؟ جب دیا نا اس کو، اس نے بجائے تعریف کرنے کے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، آپ نے تو معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا، یہ کیا دے رہے؟ نقل کفر، کفر نہ بادشاہ، یہ آپ نے کیا دیا؟ جب اس نے یہ لفظ ادا کیے تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی، فرمایا میں گردن کاٹوں گا اس گستاخ کی، مار ڈالوں گا۔ اللہ کے محبوب مسکرائے، فرمایا عمر ٹھہر جا، ذرا جلدی نہ کر، ٹھہر۔ اور جب حضور مسکراتے تھے نا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے دانت نہیں تھے بلکہ یہ نا گچھے تھے نور کے، یہ دانت نہیں تھے، یہ گچھے تھے نور کے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، شاید ہی کو بندہ اتنی دور جائے جتنی دور بریلی کے امام چلے جاتے تھے، شاید ہے کو جائے تو۔ کہنے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرائے، عمر جلدی نہ کر۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، محبوب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے گھر لے گئے، حجرہ نور میں لے گئے، پہلے کھجوریں کھلائیں، سرکہ کھلایا، پھر اللہ کے محبوب نے دودھ پلایا۔ سیر ہو گیا تو نبی کریم نے جتنا دیا تھا نا اس سے ڈبل دیا، پھر تھوڑا اور دیا، پھر تھوڑا اور دیا۔ کہنے لگا حضور بس کریں، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بات آ، اور بھی کچھ مانگ۔ فرمایا حضور اب نہیں میں اٹھا سکتا، بس کریں۔ حضور نے فرمایا اب تیرا کیا خیال ہے، اب تیرا کیا خیال؟ کسی سے لڑائی نہ کرو، ڈنڈا نہ اٹھاؤ، اس کی رائے بدل دو۔ ہاں اس کی رائے بدل دو، اس کی رائے بدل جائے گی، اس کی رائے بدل دو، بدل جاتی ہے رائے۔ جب آپ کے پاس دلائل کی طاقت ہوتی ہے، جب کردار کی پختگی ہوتی ہے تو لوگوں کی رائے بدل جاتی ہے۔ حضور نے رائے بدل دی، اور میرے محبوب کا کمال یہ ہے کہ حضور نظریات بدل دیا کرتے تھے، خیالات اور سوچیں بدل دیتے تھے، رائے بدل جاتی تھی۔ رائے بدل گئی، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا سخی نہیں دیکھا دنیا میں کوئی۔ حضور میں نے نہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں۔ یہ دربے نہیں ہے جی، در بے بہا دیے ہیں، در علیحدہ ہے، بے بہا علیحدہ ہے، شعر کی سمجھ ہی تب آئے گی۔ در میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ کہنے لگا حضور میں نے نہیں اتنا سخی بندہ دیکھا۔ یہ قاضی عیاض علیہ رحمہ کی شفا میں موجود ہے، یہ صاحب سیرت حلبیہ نے بالتفصیل لکھی ہے روایت۔ حضور فرمانے لگے تو راضی ہو گیا؟ بدو تھا، ان پڑھ، راضی ہو گیا؟ کہنے لگا جی بڑا۔ فرمایا یہ جو بات تو نے ابھی ابھی کہی ہے کہ میں نے آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا، یہ میرے صحابہ کے سامنے بھی کہہ دو گے؟ میرے صحابہ کے سامنے یہ کہہ دو گے؟ ذرا بڑا حاضر ہے کہ میری بات سننا، کہہ دو گے؟ حضور کہہ دوں گا۔ حضور فرمانے لگے پتہ کیوں کہلوا رہا ہوں؟ جب تو نے کہا تھا نا حضور نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے، جب تو کہے گا نا کہ محبوب بڑا ہی دیتے ہیں تو وہ راضی ہو جائیں گے، جب تو کہے گا نا کہ حضور بڑا دیتے ہیں، سخی ہیں، تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اس زمانے میں بھی جب کو کہتا تھا نا نہیں دیتے تو دل ٹوٹتے تھے، اور جب کہتا تھا نا بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں روشنی پیدا ہو جایا کرتی۔
تو وہاں سے بات چلی آ رہی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر لائے. صحابہ بیٹھے تھے, حضرت عمر بھی تھے. حضور انہیں باہر لائے, اس صحابی کو, بدو کو. حضور نے فرمایا اب وہ لفظ کہے جو تو نے میرے ساتھ کہے تھے. اس نے یہ نہیں کہا حضور بڑا دیتے ہیں, بلکہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی تو اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے. کہنے لگا او میرے محبوب کے غلاموں, میں نے آندھی اتنی تیز چلتی نہیں دیکھی جتنی نبی پاک کی سخاوت تیز چلتی دیکھی ہے. اتنی تیز ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے, دینے والا ہے سچا ہمارا نہ, کون دیتا. نبی کریم کیوں اتنی سخاوت چلتی. اب صحابہ خوش ہو گئے تو میرے محبوب نے ایک جملہ کہا. محبوب کریم فرمانے لگے عمر, پہلے جو اس نے کہا تھا نا اس حالت میں تم اسے مار دیتے تو جہنم میں جاتا, لیکن جس عقیدے پر یہ اب ہے, اب دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا. اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مثال دی جو بڑی سمجھنے والی ہے, بڑی غور کرنے والی. حضور جب انہیں سمجھا لیا, بات واضح کر لی, تو اب محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال, یعنی میری اور اپنی امت کی مثال. فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی, کھلی تھی, ناک سے نکیل نکلی تو باہر نکل گئی, بھاگ گئی. لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے, کوئی نیزہ مارتا تھا, کوئی ڈنڈا مارتا تھا, کوئی کسی طریقے قابو کرتا تھا, لیکن وہ زخمی ہو گئی پر کسی کے قابو نہیں آ رہی تھی, بلکہ اور بدکتی تھی اور بھاگتی تھی. یہ میرے محبوب کا فرمان ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یہ باتیں کہتے کہتے نا میں دیکھ رہا تھا حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی بھرنے لگے. محبوب فرمانے لگے پھر اچانک اس اونٹنی کا مالک آ گیا, مالک آ گیا اور لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, کیا تم نے میری اونٹنی کا حال کر دیا ہے, پیچھے ہٹو. حضور فرماتے ہیں اس نے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا, اپنی اونٹنی کو دکھایا, تو کہتے ہیں اونٹنی دوڑتی ہوئی اپنے مالک کی طرف آئی. اس نے بغیر کسی اور کی مدد لیے اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر اکیلے ہی اس کے ناک میں نکیل ڈال دی اور سوار ہو کے چلتا بنا. محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی, زمانے نے کوشش کی پر قابو نہیں آئی. وہ آدمی کہنے لگا اونٹنی میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. گویا حضور فرمانے لگے امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے, یہ میرے ہیں تو مجھے پتا ہے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. وہاں حضور کے اخلاق کو بھی رب کریم نے عظیم کیا ہے. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں, آپ کی خوب بڑی شانوں والی. یہ جو اخلاق ہوتے ہیں نا اس کا ایک ترجمہ رویے بھی ہے, اس کا ایک ترجمہ عادات بھی ہے, اس کا ایک مفہوم ہماری باطنی کیفیات بھی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے. یہ بھی اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے, لیکن فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں. میٹھا لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں, کام نکلوانے کے لیے بھی بولتے ہیں, کسی کو شیشے میں اتارنے کے لیے بھی بولتے ہیں. فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے. جو انسان کے باطن میں ہو وہی اس کے ظاہر میں ہو, یہ اخلاق ہے. حلم, بردباری, درگزر, محبت, خلوص, خیرخواہی, لوگوں کی بھلائی چاہنا, یہ ساری چیزیں اخلاق ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نا دنیا میں جو آیا ہوں تو میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے حسین اور اعلیٰ اخلاق تھے ان سب کی تکمیل فرما دی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا کہ یہ جو اخلاقی رویہ ہے نا انسان کا, یہ کس قدر زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور کس قدر زیادہ یہ فضیلت رکھتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد یاد رکھیے گا, کریم فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی بدولت
इंसान दिन को नफली रोज़ा रखने वाले और रात को नफली इबादत करने वालों से भी ज़्यादा दर्जा पा जाता है। यानी नफली इबादत जो लोग करते हैं और नफली रोज़े जो लोग रखते हैं वो बड़ी फजीलत वाले लोग होते हैं, लेकिन अगर अखलाक अच्छा हो ना तो वो जो फजीलत कायमुल लैल को और सायमुद दहर को नसीब होती है, वो फजीलत अल्लाह अच्छे अखलाक वाले को भी अता कर देता है। हमारे रवैयों के अंदर और हमारे मिजाजों के अंदर ना आहिस्ता आहिस्ता तलखी आ गई है। हालात की तेजी ने, मुश्किलात ने, इस जमाने के उतार चढ़ाव ने, टूटती बिखरती सोचों ने, तरह तरह की बातें हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं, उस गुफ्तगू ने, सियासी और हुकूमती लेवल पर लोगों के रवैयों ने, और फिर महंगाई की शिद्दत ने, बाज लोग हालात में पिसते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता तबीयतें तल्ख होती। लोग जब देखते हैं कि फलां आदमी भी बड़ी आसानी में जिंदगी गुजार रहा है और फलां भी बड़ी मौज में है, तो उनके तबीयतों और मिजाजों के अंदर उन लोगों के बारे में बाज़ों का जज्बात ठीक नहीं रहते। हालात इंसान के रवैये को तलख करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें ये समझना होगा, हमें ये गौर करनी होगी कि सबसे सख्त तरीन हालात अगर किसी ने देखे हैं तो हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने देखे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा सख्त हालात का मुकाबला किया। हालात की शिद्दत, वो अपने जो कल तक सादिक और अमीन कहते थे, उन्हें जब बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो उनके रवैयों के अंदर तलखी, उनके लबो लहजे के अंदर शिद्दत, उनका मुखासिमाना मुखालिफाना अंदाज, इस सब को महबूब बर्दाश्त करते और इस सब के होते हुए भी हुजूर मुस्कुराते। इस सब की मौजूदगी में भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा नूर पर मुस्कुराहट रहती। आप कभी गौर फरमाए ना, मक्का मुकरमा के 13 साल क्या सख्त मुखालफत की कुफार ने, फिर हुजूर मदीना तैयबा में आ गए तो कभी बदर की जंग है, कभी ओहद की जंग है, कभी खंदक का मार्का है, कभी काफिरों की साजिशें हैं, कभी मुनाफिकीन की शरारतें। ये सारे दुख भी महबूब ने देखे। आपकी विलादत मुबारका से पहले वालिद गिरामी विसाल कर गए। उम्र मुबारक ज़ाहिरी तौर पर ज्यादा बड़ी नहीं हुई थी कि वालदा तशरीफ ले गई। दादा प्यार करते थे, रुखसत हो गए। मोहब्बत करते थे चचा, एक वक्त पर वो भी दागे मुफारकत दे गए। वफादार और प्यार करने वाली ज़ौजा जनाब खतीजा भी बिछड़ी। महबूब ने अपनी शहजादियों को भी अपने दस्ते मुबारक से मुकद्दस कब्रों में उतारा। लेकिन सहाबा फरमाते हैं, इन सारे दुखों के बावजूद हमने इतना मुस्कुराते हुए भी किसी को नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब मुस्कुराया कर। हम लोगों ने ना, यानी एक आध तकलीफ होती है लेकिन रवैया इतना तल्ख होता है कि बच्चों से प्यार करना भी भूल जाते। हालात सिर्फ कारोबारी खराब है, सेहत भी ठीक है, दोस्त भी मौजूद है, घर बार भी मौजूद है, लेकिन हम शफकतें करनी भूल जाते हैं। एक आध तकलीफ को, एक आध दुख को, एक आध परेशानी को सर पे सवार करके सारे अखलाकी रवैयों को दफन कर देंगे, सारी चीजों को मिलिया मेट कर देंगे। और कुछ लोग एक बड़ा जबरदस्त फलसफा भी हमने बयान करते हुए देखे। वो कहते हैं जी मैं चूंकि बंदा खरा हूं लिहाजा मैं तल्ख हूं, मैं सच बोलता हूं इसलिए लोगों को कड़वा लगता हूं। तो मैंने कहा जनाब सच नहीं कड़वा, आपका रवैया ही कड़वा है। सबसे ज्यादा सच रसूल रहमत ने बोला है, पर इतना मीठा करके बोला है कि लोगों की रूहों तक उतर गया है। आपका अंदाज ठीक नहीं है और आप एक नया फलसफा घड़ रहे। लबो लहजे में हुस्न हो, खूबसूरती हो, तकलीफें आई जाती। हुजूर अलैहिस्सलाम ना गुजर रहे हैं, ये सही बुखारी में हदीस है। सुर्ख धारीदार चादर महबूब पाक ने ना मुकद्दस कंधे पे रखी हुई। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी, वो फरमाते हैं कि हुजूर गुजर रहे थे तो पीछे से एक बद्दू आया, तो उस शख्स ने ना पीछे से पकड़ के चादर मुबारक को खींचा। तो फरमाते हैं मैंने खुद देखा हुजूर की मुकद्दस और नाजुक गर्दन पर निशान पड़ गया, तकलीफ दी उसने। फरमाते हैं यूं पलट के महबूब ने पीछे देखा ना तो कहने लगा या रसूलल्लाह मैं कुछ मांगने आया था। दरवाजा जो हमारा जोर से खटखटाए उस फकीर को खैरात नहीं मिलती।
कहते जा दौड़ जा, तू कोई कर्ज लेने आया? चादर मुबारक को पकड़ के खींचा, मुकद्दस गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गया। महबूब ने पलट के देखा और जब कहा ना मैं कुछ मांगने आया था, तो ये है वो मकाम जो समझने वाला है। इस तलखी पैदा करने वाले माहौल में भी जब मेरे करीम ने पलट के देखा तो रसूल रहमत ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर मुस्कुराए। और एक रवायत में यूं है कि महबूब ने फरमाया ये जो 2 पहाड़ियों के गिर्द बकरियों का रेवड़ खड़ा सारा इसे दे दो। तो तलखी लोग करेंगे ही। आपको बड़े सारे लोग मिलेंगे जो मिजाज के अंदर तलखी पैदा करेंगे। हमने लोगों को देखा है, वो करते हैं। 95% और 99% प्यार करने वाले भी मिलते हैं। अगर कोई एक आध सिर्फ तलखी करने वाला मिल जाए तो वो तो वैसे भी होना चाहिए, नहीं तो नजर ही लग जाती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा चीजों को समझना चाहिए, लेकिन हर बात में नाराज हो जाना, हर बात में परेशान हो जाना, हर बात में उलझ जाना, हर वक्त नाराज रहना। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आपका एक मुरीद आया कि हजरत आप हमें हमेशा माफ करने का सबक देते, आप हमेशा दरगुजर की बात करते हैं और लोग बड़ी तकलीफ देने लगे। हुजूर आज के बाद जिसने हमारे रास्ते में कांटे बिछाए ना, हम भी उसके रास्ते में कांटे बिछाएंगे। तो हज़रत सुल्तानुल मशाइख फरमाने लगे आधे रास्ते में उसने कांटे बिछा दिए और बाकी आधे रास्ते में आपने बिछा दिए तो सारी सड़क तो कांटों से भर जाएगी, ये तो राहगीरों के भी पैर जख्मी होंगे। वो चुप कर गया। आप फरमाने लगे अपनी लड़ाई में सारी दुनिया का नुकसान क्यों करते हो? हुजूर फिर क्या करूं? फरमाया उसे बिछाने दे, वो बिछाता जाया करे, तू निजामुद्दीन के पास आता जाता है, तू उठाता रहा कर। कुछ लोगों को कांटे उठाने की भी तो ड्यूटी करनी चाहिए ना। हमारा ये मिजाज बन गया है कि तलखी ही तलखी, परेशानी ही परेशानी, दुख ही दुख, हर वक्त उलझे से, हर वक्त बिखरे से, हर वक्त आजमाइश में। ओ भाई प्यार करें, मोहब्बत करें, लबो लहजे को बावजू रखें, जरा दूसरों के साथ अंदाज शफकत वाला बनाएं। यार कभी तो ऐसा हो ना कि आपके साथ वाकई को तलखी कर गया है, पर आप कहें यार फिर क्या, मेरी कौन सा कोई शान है, कोई कर गया बात तो फिर क्या हुआ, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते ना, कोई साडा दर्दी। कभी कभी ऐसा होना चाहिए ना, मतलब वो फलाना भी मेरे खिलाफ गल कर फिर की है जे किसी गल कर ली, एडा पाकीज़ा बन के बहने दी लोड़ की। मैं मिस्कीन पुराना खादम, ये ते किसे दर मिली नट हुई, ये ते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ ही हुई। किसी वक्त इंसान को थोड़ा सा ना जमीन पे भी उतरना चाहिए। यानी वो कुछ बंदे ना बोलते हैं लफज कहते तू मैनू जानदा नहीं, सुभान अल्लाह। मसलन की हो जी तुसी ये तो जान लइए तो की होएगा, मसलन क्या हो जाएगा? छोड़े आप किस चक्कर में पड़े हुए। आजिज़ी, इनके सारी रवैयों की मिठास। मुलाजिमीन के साथ हमारा क्या रवैया होता है? बहुत सारे मुलाजिम दुआएं नहीं मांगते या अल्लाह मेरी जान छुड़ा दे, इल्ला माशाअल्लाह। सब नहीं, अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर की बात करता हूं। लोग बड़ी तकलीफ नहीं महसूस करते, और फिर मुलाजिम अगर कोई ऐसा हो बेचारा जिसका घर बार कोई ना हो, कुछ तो चलो तलखियों से बचे, पर 5 बजे तो घर चले गए ना, और अगर किसी का घर भी कोई ना हो फिर रहना पड़े तो कितना मुश्किल होता है। लेकिन ये आम दुनिया का रिवाज है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह के रिवाज थोड़े अनोखे हैं, थोड़े अंदाज हट के, जरा कायनात से अलग करके मेरे करीम का माहौल है और करीमाना है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपन में बिछड़ गए थे अपने घर से, किसी ने मक्के ला के बेच दिया था, फिर वो बिकते बिकाते सैयदा खतीजतुल कुबरा तक पहुंचे। आपने वो सारी दास्तानें सुनी हुई हैं कि मक्के के लोग और अरब शरीफ के लोग दौरे जahलियत में अपने गुलामों के साथ क्या सलूक करते थे, किस तरह उन्हें मारते पीटते थे। अगर गुलाम ने जानवर धूप से खोलकर छांव में नहीं बांधा तो मार पड़ती थी, क्यों नहीं बांधा? और अगर किसी वक्त उसने बांध दिया तो कहा तूने पूछा ही नहीं, तू इतना मर्जी का मालिक हो गया, अब अपनी मर्जी करेगा। हर वक्त तकलीफ थी गुलामों को। लेकिन कुर्बान जाए,
حضرت زید بن حارثہ سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں پہنچے. جب وہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو حضور کی خدمت میں آ گئے. انہوں نے بڑے آقا دیکھے تھے، پر جب آئے نا رسول کریم کے حضور، جب آئے نا نبی پاک کی بارگاہ میں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے. کسی نے نہ پیچھے بتایا ان کے والدین کو، ان کے اعزاء کو، ان کے چچا کو کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا ہے. ان کے چچا اور والد نہ قیمت لے کے، جو اس دور میں غلام کی قیمت ہوتی تھی، وہ قیمت لے کے مکے آئے. یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ بتاتے ہیں سیرت نگار، کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں قیمت لے کے آئے اور عرض گزار ہوئے یہ قیمت لے لے اور ہمارا بیٹا ہمیں دے دے. چچا اور والد. نبی کریم مسکرائے، فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں. چچا نے باپ کی طرف دیکھا اور باپ نے چچا کی طرف دیکھا، بھلا غلامی نہیں چھوڑنا چاہے گا، بھلا گھر نہیں جانا چاہے گا، بچھڑا ہوا نہیں جانا چاہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام تو تڑپتے ہیں کہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، خدام تو ملازمت چھوڑتے ہیں کسی طریقے سے میں نکل جاؤں. لیکن یہ فطرت کا انوکھا انداز اور قدرت کے عجیب رنگ کہ اس زمین نے یہ منظر بھی دیکھا، اس آسمان نے یہ نظارہ بھی کیا کہ میرے کریم نے فرمایا بلاؤ نا زید بن حارثہ کو. حضرت زید بن حارثہ آئے تو فرمایا پہچانتے ہو کون ہے؟ یا رسول اللہ میرے والد ہیں. پہچانتے ہو کون ہے؟ حضور میرے چچا ہیں. ملو نا. دوڑ کے گئے، والد اور چچا سے بغل گیر ہوئے، محبتوں کا تبادلہ ہوا، آنسو سے ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، رنگ ڈھنگ بدل گئے. جب تھوڑی دیر کے لیے دل ہلکا ہوا نا تو محبوب فرمانے لگے، وہ کھڑے تھے حضرت زید بن حارثہ اپنے چچا اور والد کے پاس، محبوب فرمانے لگے آپ کے والد اور چچا لینے آئے ہیں، اگر جانا چاہیں. ادھر دیکھو یار، اگر آپ جانا چاہیں. حضور نے فرمایا اگر آپ جانا چاہیں تو پابندی کوئی نہیں، جا سکتے ہیں. حضرت زید دور کھڑے تھے، دوڑ کے آ کے قدموں میں بیٹھ گئے. وہ دیکھو نا بریلی کے امام بولے، کہنے لگے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. کہ یا رسول اللہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، کریم جو آپ فرمائے درست ہے، والد بھی آ گئے، چچا بھی آ گئے، پر حضور میں آپ کا دروازہ چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا. یہ میرے کریم کے اخلاق کی بلندی، کردار کی عظمت، لب و لہجے کا حسن، پیار و رفتگی، شوق، جب تک ہماری طبیعتوں میں یہ مٹھاس پر. کچھ لوگ کہتے ہیں میں گھر جاتا ہوں تو میرے بچے سہم جاتے ہیں. تو میں نے کہا جناب یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات بتائی ہے، یعنی بچے باپ سے بھی پیار نہیں کر پاتے، یعنی آپ کے بچے آپ کی چھاتی پر بھی کھیل نہیں سکتے. یہ کیا آپ نے رویہ پایا؟ آپ کے بچے آپ سے بھی پیار نہیں کر پاتے. اور میرے کریم کا حال یہ ہے کہ حضور نماز پڑھنے بھی جاتے تھے تو نواسے نواسیاں ساتھ چلے جاتے. چھوٹے چھوٹے بچے حضور کے نواسے اور نواسیاں جب چھوٹے تھے تو ساتھ چلے جاتے نماز میں. او بھائی، اتنی جلدی رویوں کو تلخ کرنا، ناراض رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت شکوے کرنا، ہر وقت دکھی سنانا. کچھ لوگوں کو نا زندگی میں جب بھی تجربہ ہوتا ہے تلخ ہی ہوتا ہے. وہ جب بھی آپ کو بات سنائیں گے کہیں گے یار دنیا بڑی خراب ہو گئی. تو میں کہتا ہوں نبی پاک کی اتنی شانوں والی امت ہے، آپ کو اچھے لوگ ہی نہیں مل رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو آپ کو خیر والے لوگ ہی نہیں مل رہے. یہ اتنی عظیم امت نبی کریم کی، تمہیں سحری کے وقت، تہجد کے وقت بزرگ اٹھ کے مسجدوں میں جاتے نظر نہیں آتے؟ تمہیں جوان جوان سیاہ داڑھیوں والے
मस्जिदों की सफ़ों में दिखाई देते, नजर नहीं आते। ये सैलाब आया है। किस तरह जवानों के जज्बे हमने देखे हैं, लोग निकले हैं, हम हाजिर हैं, हमें बताएं। ये फलस्तीन पर जुल्म हो रहा था, मेरे पास नौजवान आया और रो के कहने लगा, पीर साहब बताएं मैं क्या कर सकता हूं उनके लिए। हर चीज हाजिर है। आपको ये निखरे हुए जज्बे नजर नहीं आते? हर वक्त तलख तलख बातों को याद करना है, हर वक्त दुखों को याद करना है। छोड़ो, हर वक्त ये चीजें याद नहीं करते। कभी कभी सारा कुछ भूल के या खुदा की रहमत को याद करें या मदीने वाले के करम को याद करें। आओ इधर आए। करम की बात हो, रहमत की बात हो, अता की बात हो, फजल की बात हो, अल्लाह तबारक व तआला की शाने दरगुजर की बात हो, मालिक के अता करने की बात हो, और फिर इंसान की तवज्जो जाए तो कभी हुजूर के हुस्न व जमाल की बात हो, कभी जूदो नवाल की बात हो, कभी आला अखलाक की बात हो, कभी महबूब पाक के लिबासे पाक के सादगी और हुस्न और सफाई की बात हो।